متفق و متحد رہو. اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے ظاہر میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب مسجد میں امامداری میں خصوصاً عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی عناد و بغض کو وہاں گھر میں رکھ کر امامداری مسجد میں آیا کرو. مقررین سے بھی میں بھی خواہش کرتا ہوں خدا کے لیے، منبر حسینی لوگوں کے جوڑنے کے لیے ہے، لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے، لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے. لوگوں کو اس منبر حسینی سے محبت کا پیغام دو، لوگوں کو اس منبر حسینی سے اخوت کا پیغام سنا دو، تاکہ جب آپ کے منبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے، یہ پشتو زبان ہے، یہ سندھی ہے، یہ شمال علاقہ جات والا ہے، یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلى المعصومین من آلہ والمنتجبین من صحبہ والسلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. وبعد فقد قال العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. بہترین محفل ہے اس لیے کہ کلام پاک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور بہترین وقت میں منعقد کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لیلۃ القدر میں یہ منعقد کیا جا رہا ہے. اور بہترین شرکاء ہے اس محفل کے اس لیے کہ ضیافت اللہ سے فارغ ہو کر آپ اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ولائے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ دل بھرے ہیں. سمجھتا ہوں کہ دیر ہو گیا ہے، شب قدر ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کر لیں، اور واقعاً ایک مومن کے لیے بہترین لذت اسی میں ہے کہ خدا کے ساتھ خلوت میں راز و نیاز کرتا ہو. یا رب الہی الآف الہی الآف، یہ کلمات اس کے زبان پر جاری ہو، اور اپنے گناہوں پر لغزشوں پر پیشمان ہو کر خدا کے حضور میں توبہ کر رہا ہو. بہترین لذت ایک مومن کے لیے یہی ہے، اور بہترین حالت یہی ہے. لذا میں خود بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے قرآن کو سر پر رکھے، قرآن کے عظیم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر اور خدا سے اپنے گناہوں کے عفو اور بخشش طلب کر لے. چونکہ یہ محفل قرآن کے ساتھ مربوط ہے، میں بھی زیادہ نہیں بلکہ اختصار کے طور پر کچھ کلمات
قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انسان یہ تصور کرتا تھا کہ سائنس اور علم کی ترقی کی وجہ سے ہماری مشکلات کم ہو جائیں گی اور آسائش کی سانس ہم لے لیں گے، لیکن قضیہ بالعکس ہو گیا۔ جتنا سائنس آگے جا رہا ہے، جتنا انسان متمدن ہوتا جا رہا ہے، جتنی ہمارے لیے مادی وسائل اور سہولتیں فراہم ہوتی جا رہی ہیں، اتنی ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم پہلے تو یہ امید رکھتے تھے کہ شاید یہ سارے ہمارے مشکلات مسائل جہل کی وجہ سے تھی۔ اب تو جہل بستر گول کر کے انسانی معاشرے سے جا رہا ہے اور اسی کی جگہ علم لے رہا ہے، سائنس لے رہا ہے، تمدن لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری مشکلات کم ہو جائے۔ اب تو وہ امید بھی ہماری ختم ہو گئی، اس لیے کہ علم کے آنے کی وجہ سے، سائنس کے آنے کی وجہ سے، تمدن کے آگے بڑھنے کی وجہ سے مسائل میں، اخلاقی مسائل ہو، اقتصادی مشکلات ہو، اجتماعی مسائل ہو، ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ امید بھی ہماری ختم ہو گئی۔ بس ہم کہاں جائے، کس در پہ جائے؟ آیا بہتر نہیں ہے کہ ہم صدر اسلام کے مسلمانوں سے پوچھیں، جب وہ مشکلات میں پرسے ہوئی تھی، جب جہل و توحش و بربریت میں وہ مستغرق تھی، جب ان کے ہاں سوائے زار و زور کی اور کسی چیز کی حکومت نہیں تھی، اور انسان بدبختہ، ہر لحاظ سے بدبختہ، خصوصاً خواتین کو ایک انسان کے نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنی بچیوں کو اپنے لیے آر سمجھ کر ان کو زندہ درگور کرتی تھی۔ اس زمانے کے انسان کی جو مشکلات تھی، آیا ہم ان سے تاریخ کے حوالے سے نہیں پوچھ سکتے کہ ان کو ان مشکلات سے کس چیز نے نجات دلوایا؟ ان کے لیے کون سی دوا مؤثر ثابت ہوئی؟ پھر ہم مسلمان بھی، ہم اس دور میں جو علم اور ایٹم کا دور کہلایا جاتا ہے، اس دور کا انسان بھی اسی کو استعمال کر دے، انشاءاللہ جس طریقے سے ان کے جہل و بربریت ختم ہو کر ایک بہترین اور شریف اور بااخلاق و بافضیلت انسان بن گیا اور ان کے مسائل حل ہو گئی، مشکلات حل ہو گئی، صلح و صفائی کے ساتھ، صمیمیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی، شاید وہی شرافت، وہی عظمت، وہی فضیلت ہمیں بھی میسر ہو جائے۔ تو تاریخ کے حوالے سے جب ہم خود بانی اسلام کی خدمت میں جاتے ہیں تو ان کا یہ فرمان ہماری نظروں میں، نظروں کے سامنے واضح آتا ہے۔ اذا التبست علیکم الفتن کاقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ جب تم مسلمانوں کو، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ مسلمانوں کا اور آئندہ انسانوں کے مسائل کا، مشکلات کا پتہ تھا، جس طرح کہ انہوں نے متعدد احادیث میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لذا انہوں نے علاج بھی بتایا ہے کہ جب تم پر مسائل، مشکلات، فتنے آپ پر آ جاتے ہیں اور تم ان میں پھنس جاتے ہو تو پھر آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن جو خدا کا کلام ہے، جس کے متعلق خداوند متعال فرماتا ہے، کتاب انزلناہ علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اے رسول،
ہم نے اس کتاب کو اس لیے تجھ پہ نازل کر دیا تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو، انسانوں کو تم جہالت سے، تاریکیوں سے نور کی طرف، علم کی طرف، ہدایت کی طرف نکال دے۔ تو اب جب بڑا کرم نے علاج ہمیں دے دیا، اب ہم دیکھتے ہیں ہماری کیا مشکلات ہیں، کون سی فتنے ہم پر آئے ہیں۔ قومیت فتنۃ من الفتن، یہ قومیت کا، لسانیت کا جو ایک فتنہ آج کل خصوصاً پاکستان میں ہمارے سروں پر آ پڑا ہی ایک فتنہ ہے۔ لذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس فتنے سے بچ جائیں تو پھر صرف اور صرف ہمیں قرآن کے ہاں پناہ لینا چاہیے، وَإِلَّا معلوم نہیں کہ اگر یہ فتنہ جاری رہا کل کے پاکستانی اور کل کے پاکستانی مسلمان کا کیا حشر ہوگا۔ ہم تو آئندہ اور مستقبل کا ان نعروں کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل بہت سخت خطرناک دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیموکریسی، جمہوریت فتنۃ من الفتن، یہ ایک فتنہ ہے ان فتنوں میں سے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس جمہوریت کے نام پر لوگوں نے کیا بنائے، لوگوں کے سروں پر لائے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس فتنے سے ہم صحیح و سالم، کہ ہماری ایمان کو خطرہ نہ پہنچے، نکل جائے، تو پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے مجھ سے پہلے برادر بزرگوار حجت الاسلام آغائی شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ تعالی نے قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے۔ اسی طریقے سے فیشن فتنۃ من الفتن، آج کل ہماری معاشرے میں، ہماری بہنوں میں یہ فیشن جو ایک بلا اور ایک فتنہ شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہ یہ ہماری بچیوں کا، ہماری بہنوں کا کیا کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بہنیں، ہمارے مائیں، ہماری بچیاں اس فتنے سے ایسے نکلنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، تو پھر علاج صرف اور صرف قرآن۔ اسی طریقے سے اگر ہماری دوسرے مسائل ہیں، مشکلات ہیں جن کے متعلق میں تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کے سب فتنے ہیں۔ اب ان فتنوں سے ہمیں نکلنے کے لیے قرآن اور قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کی طرف ہم نے مغرب کی طرف رجوع کیا کہ وہ ہمارے مسائل کا حل دے دے، بے خدا نہ صرف ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے بلکہ پیچیدہ تر کر دیں گے۔ مشرق کی طرف ہم نے گدائی کا ہاتھ دراز کے ہی حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خود بنی قرآن یہی فرماتے ہیں کہ قرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنہ، جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا، امام قرار دیا اور اس کی پیروی کی، تو اس کا جگہ بہش ہوگا۔ ومن جعله خلفہ، اور جس نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کی مخالفت کیا، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن کو چھوڑنا، قرآن کی مخالفت کرنا اس انسان کو جہنم لے جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، اے مسلمانوں یہ قرآن سبب ہے اور اس کے دو طرف ہے، ایک طرف اس کا خدا کے ہاتھ میں ہے، آسمان میں ہے، اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، بس اے مسلمانوں اس قرآن کی پیروی کر لو، اس قرآن کی مطابقت کر لو۔ اگر تم نے مطابقت کی فإنکم لن تضلوا ولن تهلكوا ابدا، اگر تم نے قرآن کی پیروی کی اور قرآن سے متمسک ہو گئی تو تم
نہ گمراہ ہوں گے اور نہ ہلاک ہوگی، کبھی بھی آپ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم جہاں قرآن کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر ضروری ہے کہ قرآن کا عدیل جس طریقے سے قرآن ہم پہ ہو جاتے وہاں پر اطرت کا ذکر کر لیں، اور اطرت میں خصوصاً وہ ہستی جس کے ساتھ یہی ایام متعلق ہے، یعنی مولائے کائنات امیر مومنان حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ہم ان کی طرف رجوع کر لیں۔ وہ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین بھی ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درد ہیں تو تمہارے دردوں کے لیے، تمہارے مشکلات کے لیے دوا قرآن ہے۔ دواء دائکم والنظم ما بینکم، یہی قرآن ہے تمہارے دردوں کا دوا ہے، یہی قرآن ہے جو تمہارے درمیان نظم قائم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام دوسری جگہ فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدوا فوالذی فلق الحبة وبرأ النسمة لا تسألوني عن آية من كتاب الله إلا خبرتكم بها متى نزلت في ليل أو نهار، في مسير، في مقام أو مسير، في سهل أو جبل، في من نزلت، في مؤمن أو منافق، وما أناه بها العام أو الخاص۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑ میں یا صحرا میں، اور کس کے شان میں نازل ہوا، مؤمن کی شان میں یا منافق کی شان میں، اور خدا نے اس کا کیا مقصد کیا ہے، کیا ارادہ خدا نے ان سے کیا ہے، عام ارادہ کیا ہے یا خاص ارادہ کیا ہے۔ تو ہم قرآن کے متعلق علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ وہی علی بن ابی طالب علیہ السلام جو علوم قرآن کے حامل ہیں، جو قرآن کے محافظ ہیں، وہی امیر المومنین علیہ السلام قرآن کے متعلق فرماتے ہیں تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور۔ اے مسلمانوں، اے ان کے پیروکاروں، قرآن کی تعلیم حاصل کر لو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ایسی بھی جوان ہوں گے، ایسی بھی بہنیں ہوں گے جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، جو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایسی بھی افراد ہوں گے جو قرآن کا پہلا سورہ جو سورہ حمد ہے اور نماز میں ہم روزمرہ پڑھتے ہیں اس قرآن کی ایک سورہ کی بھی ترجمہ بعض افراد کو نہیں آتا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، قرآن کی تعلیم حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے انگریزی کو حاصل کرتے ہو پیٹ کے لیے، لیکن اگر تم صرف جسم پر عقیدہ رکھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے قرآن کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرکب ہے روح اور جسم سے، تو اگر انگریزی ہمارا پیٹ بھروا سکتا ہے تو یہ قرآن ہماری روحانی مسائل کا حل دے سکتا ہے، ہمیں بعد از موت ماورائی طبیعت مشکلات کے لیے ہمارے لیے شافی بن سکتا ہے۔ تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، بہترین خبر، بہترین بات، بہترین حدیث قرآن ہے۔ وتفقهوا فيه، صرف قراءت کافی نہیں ہے، مولا فرماتے تفقهوا فيه، قرآن میں تفقہ کر لو، اس لیے فإنه ربيع القلوب، جب آپ قرآن میں تفقہ کر لو گی تو پھر آپ کے دل کا بہار آ جائے گا،
دلوں کو روشنی دیتا ہے، دلوں کو خوشنود کرتا ہے۔ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، اور اس قرآن کی نور کے ساتھ شفا حاصل کر لو، طلب شفا کر لو، اس لیے فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ۔ آپ کے اگر ظاہری اور جسمی بیماریوں کے لیے دوائی موجود ہیں تو آپ کے معنوی اور روحانی بیماریوں کے لیے اور دل کے اور سینے کی بیماریوں کے لیے علاج قرآن ہے۔ اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغِشُّ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يَضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ۔ سمجھ لو اے مسلمانوں، قرآن وہ ناصح ہے، وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کا بات صحیح ہوتا ہے، اس میں غش نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن وہ ہادی ہدایت دینے والا ہے جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اور یہ قرآن وہ بات کرنے والا ہے جس میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى، زيادة في هدى ونقص في عمى۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھتا اور اس قرآن کو اپنے لیے ہادی نہیں بناتا اور اس قرآن کو اپنا پیشوا نہیں بناتا، مگر یہ کہ جب اس قرآن سے اڑتا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی بھی آتی ہے اور کمی بھی آتی ہے۔ زیادتی کس چیز کی؟ ہدایت کی، یعنی قرآن انسان کی ہدایت میں زیادتی کرتا ہے، اور نقص کس چیز کی کرتے ہیں؟ عما کی، گمراہی کی، یعنی قرآن انسان کی گمراہی کو کم کرتا ہے۔ برادران عزیز، یہ قرآن ہے۔ ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں، قرآن ہم کس کے پاس جائیں؟ قرآن ہمیں اہل بیت کا حوالہ دیتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن ہمیں حوالہ دیتے ہیں، جاؤ اہل بیت کے در پہ، علی کے در پہ۔ جب علی کی در پہ ہم جاتے ہیں، اے علی، ہم کہاں سے سیکھے؟ علی ہمیں قرآن کے پاس بھیجتا ہے، قرآن ہمیں علی کے پاس بھیجتا ہے، علی ہمیں قرآن کے پاس۔ اس لیے رسول اکرم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں۔ علی قرآن نے معارف الہی کو الفاظ میں بیان کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے معارف الہی کو اپنے اقوال اور کردار میں بیان کیا ہے۔ قرآن بھی حجت ہے، علی بھی حجت ہے، قرآن کی بھی پیروی واجب ہے، علی کی بھی پیروی واجب ہے۔ قرآن بھی معصوم ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ علی بھی معصوم ہے، انما یرید اللہ لیذھب بنابراین۔ بس ہم اگر قرآن کے پاس جاتے ہیں، قرآن ہمیں حوالہ دیتے علی کا، علی کے پاس جاتے ہیں، علی ہمیں حوالہ دیتے کس کا؟ قرآن کا۔ بس عید ہفتہ قرآن منانے والے یہ دن جہاں قرآن کے ساتھ مربوط ہے وہاں علی کے ساتھ مربوط ہے۔ علی جس طرح کے حجت الاسلام والمسلمین آئے ابراہیمی حفظہ اللہ تعالیٰ نے تقریر میں فرمایا کہ مولا نے آخری دن جو وصیت کیا ہے اس وصیت میں فرمایا اللہ فی القرآن۔ اسی وقت بھی ہمیں قرآن کی طرح متوجہ کرتے ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، ماہ رمضان سب مہینوں میں افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن شب قدر ہے۔ شب قدر بھی افضل ہے اس لیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کی عظمت کو آپ یہاں سے سمجھ لو کہ قرآن کتنا عظیم ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ سب مہینوں پر افضل، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا ہو وہ رات 1000 رات سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل۔ برادر عزیز، آیا قرآن ہم صرف ہفتے
سیمینار کر کے، نمائش کر کے انہیں ہی سے واقعاً ہمارے دردوں کا دوا ہو جائے گا، ہمارے مشکلات حل ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ خود مقدمہ ہے۔ یہ ہفتے قرآن منانا، یہ پروگرامات سیمینار کرنا، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے تاکہ ان کے ذریعے ہم قرآن کے معارف کو دم کر دیں، قرآن کے حقائق تک ہم پہنچ جائیں اور پھر ان پر ہم عمل کر کے اور ہمارے ان مسائل مشکلات کا علاج حاصل ہو جائے۔ برادر عزیز، آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے صدر اسلام کے مسلمانوں نے قرآن کی طرف توجہ کر کے، قرآن پر عمل کر کے اپنی وقت کی مسائل مشکلات سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا، عزت اور سربلندی کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ آج اس پورے زمین پر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس خطے میں بھی مسلمانوں نے قیام کیا قرآن کی خاطر۔ اور آج جب ان مسلمانوں نے قرآن کی طرف رجوع کیا اور قرآن کی حاکمیت و بالادستی کے لیے ہر قسم کے قربانیوں کے مراحل سے گزر گئی، تو ادھر سے آپ نے دیکھ لیا کہ آج ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ آج ان کے لیے نہ اقتصادی کوئی مشکل ہے، ٹھیک ہے جنگ کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات ہیں، لیکن ایسے مشکلات ہیں کہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو برداشت و تحمل کر رہی ہے۔ نہ ان کے لیے اخلاقی کوئی مشکلات ہیں، نہ سیاسی، نہ کیا نہ کیا۔ آج وہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور طاغوتی طاقتوں کی غلامی سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے زمین پر کون سی مملکت ہے جو کہ یک وقت دونوں طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کر رہا ہو؟ صرف اور صرف ایرانی اسلامی کے مسلمین ہے جو قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر، قرآن کی سائے میں پناہ لے کر دونوں طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ میں نے کل رات پشاور میں ایک جگہ پروگرام تھا، درس میں نے عرض کیا کہ آج یہ جو خلیج میں روسی آتے ہیں، امریکی آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیوں آتے ہیں؟ بے خدا میرا یہ عقیدہ ہے، یہ دونوں طاقتیں ایران سے یہ پنجہ آزمائی کرنے کے لیے، ایران سے مقابلے کرنے کے لیے دونوں گھبرا رہے ہیں، دونوں ڈرتے ہیں۔ روس بھی ایران سے آمنے سامنے سے ڈر رہا ہے، امریکہ بھی ڈر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں نے خود اخبارات میں کل یہاں بھی پڑھا، اور پہلے دن جو واقعہ ہوا ایران کے ریڈیو سی میں نے سنا، جب لندن سے وہ خبر دے رہا تھا کہ جب امریکیوں نے، امریکی اخبارات نے یہ خبر پڑھ لیا کہ خلیج میں ان کے ایک جہاز پر حملہ ہوا ہے تو ان کے حوصلے پسپا ہو گئے، سارے پریشان ہیں۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حملہ عراق کی طرف سے ہے تو انہوں نے راحتی کا سانس لے لیا۔ یہ اخبارات میں آیا، یعنی ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی میں تھا کہ خدا نہ کرے یہ حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے، اگر ایران کی طرف سے ہوا ہے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہماری عزت، ہماری نکاح، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ حسینی، رہبر خمینی، مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد دشمن ولایت فقیہ۔ لذا آپ یہ جو یہاں خلیج میں آئے ہیں، یہ ایران سے مقابلے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ اتنی بھی مرد نہیں ہے کہ ایران کے مقابلے سامنے آ جائے۔ چند دن پہلے آیت اللہ اردبیلی نے جمعے کے خطبے میں کہہ دیا کہ ہم تو قیمتی جہازوں پر حملے کرنے سے، چونکہ ہمارے ہمسائے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے دل میں کچھ رحم آتا تھا، لیکن اگر ہمارے سامنے روسی جہاز آئیں گے، امریکی جہاز آئیں گے تو ہمارے پاسدار، ہمارے سپاہی، ہمارے جوان بڑی جرأت کے ساتھ اور غصے کے ساتھ ان کی طرف میزائل پھینک دیں گے۔ خلاص آپ بس کس لیے آئے ہیں؟ ایران سے لڑنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، یہ صرف ان جو ان کے غلام زد خریدا ہے، وہ شیوخ جو ان کو اپنے خدا سمجھتے ہیں، ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے آئے ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میں نے ادھر بھی اشار میں یہ کہہ دیا تھا کہ
جب فضل اللہ نوری شہید رحمت اللہ علیہ کو چاہتے تھے کہ وہ فارسی کر لے، تو اس زمانے میں انگریزوں کی وہاں پر حکومت تھی، جیسا کہ شاہ کے زمانے میں امریکی کی حکومت تھی. تو آدمی ان کے پاس آئے کہ اگر آپ فلان مثلا غیر اسلامی سفارت میں پناہ لے جائیں گی تو پھر آپ کو پناہ مل جائیں گی اور آپ فارسی پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بعد میں دوبارہ آدمی آ گئے کہ اگر آپ ان کے سفارت خانے میں جانے سے گھبراتے ہیں تو ہم ان کی ایک پرچم کو، ایک جھنڈے کو لا کر آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیں گے اور اس پرچم کی وجہ سے وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور آپ کو پارسی نہیں کریں گے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ 70 سال 80 سال میں قرآن کے سائے میں نے یہ زندگی گزاری ہے. آپ کیسا ہو سکتے ہیں کہ آخری دم میں قرآن کے علاوہ کسی اور کے پرچم کے سائے پنانے جاؤ؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ عرب آپ کبھی امریکہ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی پرچم ہمارے جیل جازوں پر لہراؤ، کبھی روس کو گدائی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نہ امریکہ ان کو بچا سکتے ہیں نہ روس، اس لیے کہ ان کے اپنے جہاز محفوظ نہیں ہے. اگر ان عربوں کو تحفظ ملے گا تو صرف اور صرف اسلام کی طرف پلٹ جائے. کہ خدا اگر آج انہوں نے صدام کی اعانت سے ہاتھ اٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی بالادستی کے لیے کام کریں گے تو ان کے سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. یہ ہے کہ آپ یہ بدبخت نہیں سمجھتے کہ ہمیں مثلا تحفظ کہاں ملے گا. انہوں نے جگہ گم کر دیا ہے. اگر ان کو تحفظ ملے گا تو صرف اور صرف اسلام کے پرچم کے نیچے. برادران عزیز، باتیں کرنے کے لیے بہت ہے، لیکن چونکہ اعمال کا وقت آ گیا ہے، ہم چاہتے تھے کہ شریعت بل کے حوالے سے کچھ بات کر لیں. چاہتے تھے کہ ہاں ہمارے کچھ اور سیمینار کر رہے ہیں، یہ ہفتے قرآن منانا چاہتے ہیں، یا مثلا 6 جولائی کو قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے لاہور میں ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی شیعہ مسلمان ہیں اور شیعہ دل و جان سے قرآن و سنت کے بالادستی کے علاوہ کسی اور قانون کو، کسی اور نظام کو برداشت نہیں کر سکتے. البتہ مجبوری کی وجہ سے بنی امیہ نے بھی نظام مسلط کیا تھا، بنی عباس نے بھی مسلط کر دیا تھا، لیکن جان و دل سے ان کو بھی ہم نے قبول نہیں کیا تھا. اور اس وقت بھی یہ جو انگریزی نظام، یہ مغربی نظام میں قوانین یہاں ہم پہ نافذ ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم پاکستان میں اسلام کی بالادستی، قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن کون سے قرآن و سنت؟ آخر یہ بھی تو وضاحت طلب ہے. آیا اگر کوئی ایک بل لگاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت ہے، پھر اگر کوئی اس کا مخالفت کر لے کہ یہ پھر لوگ ڈڈورا پیٹتے ہیں کہ مثلا یہ شریعت کے مخالف ہے، یہ غلط ہے. شریعت اور ہے، شریعت بل اور ہے. ہم اس شریعت بل کو جو صرف اور صرف ایک فکر کے لیے بنایا گیا ہے اور دوسرے مکاتب فکر کو نظر انداز کیا ہے، ہم اس کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں فرقواریت پیدا ہوگی. اگر واقعہ یہ لوگ مخلص ہیں تو پھر پاکستان کے بنانے میں شیعوں کا کردار ہے، پاکستان کے تحفظ میں شیعوں کا کردار ہے. اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ میں بھی اگر شیعوں کو تم لوگوں نے اعتماد میں نہ لیا پھر مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. بلکہ خود ان کے افراد نے جب مثلا ان کی جنوری میں ایک گروپ کیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بیان دیا تھا، اخبارات میں بھی چھپ گیا، انہوں نے کہا کہ لوگ رکاوٹ ہے. ہم رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں. انسان کی خوبصورتی آنکھوں کی وجہ سے ہے.
جس آدمی کی، جس انسان کی آنکھیں خوشگل ہو، خوبصورت ہو، تو وہ انسان بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس آنکھوں کو نکال دیا انسان کے چہرے سے اور ایک تشت میں رکھ دیا، اس کو پھر آپ دیکھتے ہیں کتنا برا لگتا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جناب علی اتنے اسلامی نظام سے ایک زکات اٹھا لیا اور ایک گھوڑے اٹھا لیا، باقی سارے کے سارے نظام چھوڑ دیا. اب مثلا جن لوگوں نے اسلام کو یعنی گھوڑے، اسلام یعنی جبری طور پر زکات، وہ سب کے سب لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے. میں نے ایک جگہ جلسے میں کہہ دیا کہ خدا اگر واقعا حکومت شرعی آ جائے تو پھر یہ موجودہ حکمرانوں پر حد جاری کر دے گی، اس لیے کہ ان کے دور میں جس طریقے سے اسلام کی حد ہو گئی ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی تھی. تو ہم یہ کہتے کہ یہ تمہارا طریقہ غلط ہے. اب مثلا یہ جو ہمارے دوسری بھائی کہتے ہیں اور شریعت محاذ انہوں نے بنائے ہیں، ان سے بھی ہم نے یہ کہہ دیا کہ اولا تم نے جب ان کے ریفرینڈم کو تسلیم کر دیا جو بالکل دھوکہ تھا، جو بالکل فریب تھا، اور اس کے بعد انہوں نے انتخابات کیے اور انہوں نے دوسرا نظام غلط قائم کر دیا اور انہوں نے ایوانیں بنائی، تو وہاں بیٹھ کر خوب جب خشتیا اور چونے ہاتھ میں مارے کاج فاصلہ یا میراوات بنابراین ہم یہ کہتے کہ جب بنیاد غلط ہو گیا تو اس کے بعد سب چیزیں غلط ہوگی. تم ان ایوانوں میں بیٹھ کر اسلامی نظام کی بات کرو گے، یہ غلط ہے. پہلے ان سب ابتدا سے لے کر آخر تک، یعنی صدر سے لے کر وزیر اعظم تک، ان کے کبیرے تک، ان کے مثلا یہ والے، ان سب کو غلط سمجھ لو، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف اور یہ جو تابوتی طاقتیں جو اصل ہماری مسئلہ وہی لوگ ہیں، امریکہ ہے یا دوسری مسئلہ تابوتی طاقت ہے، ان کے خلاف کام شروع کیا جائے، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. وَإِلَّا امریکہ کو چھوڑ دو، امریکہ کو کچھ مت کہہ دو، مثلا دوسری جو تابوتی طاقتیں ان کو چھوڑ دو، اس کے بعد آپ شریعت بل کے پیچھے لگے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یہ بھائی واقعا شریعت بل میں مخلص نہیں ہے، لذا جب مخلص نہیں ہے تو شریعت کیسا نافذ ہو جائے گا؟ اور صرف شریعت بل پاس کرنے سے انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے آرڈیننس پاس کیے، آیا ان آرڈیننس پاس کرنے سے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا؟ تو پاس ایک شریعت بل سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ لذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعا تم لوگ مخلص ہو تو پھر شیعوں کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اور شیعوں کے اعتماد کے بغیر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے. لذا ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا فرض کریں گے یا قرآن کا ہفتہ منائیں گے. ہمیں کوئی بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستان میں قرآن کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم واقعا اگر تم لوگ مخلص سے خلوص کے ساتھ میدان میں آ گئے، بے خدا تم سے پہلے ہم شیعہ قرآن کے لیے اور دین محمدی کے لیے ہر قربانی دے دیں گے. لیکن اگر ہم نے دیکھ لیا کہ آپ میں خلوص ہے، اب یہ واضح اس کی کہ یہ مثلا ہمارے بھائی جو شریعت محاذ میں بھی ہے، ہمارے لیے وسعت صدر سے کام لے لے، تنگ نظری کو چھوڑ دے، یہ واضح اس کے وہ مثلا اور تنگ نظری کرتے ہیں. جب ان کے جلسے ہوتے ہیں، مثلا ابھی چند دن پہلے پنڈی میں ایک جلسہ تھا، جب پنڈی میں دھماکہ ہوا تھا تو ادھر مدرسہ عطلاقی میں ہمارے جو رفقا بیٹھے تھے وہ سن رہے تھے. یہی ایک شخص جو شریعت بل کے محرک ہے وہ تقریر کر رہا تھا. اس تقریر میں کہہ رہا تھا ہم پاکستان میں سوشلزم کو یہ کریں گے، کمیونزم کو یہ کریں گے، سیکولرزم کو یہ کریں گے، اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں خمینی ازم کے خلاف بھی یہ کریں گے، وہ کریں گے. یعنی واقعا آیا یہ افراد جو اس وقت امام خمینی جو عالم اسلام کے لیے واقعا سمبل ہے، جس نے سارے مسلمانوں کو عزت کو بحال کر دیا اور جس نے دونوں طاغوتی طاقتوں کو ناکوں کو زمین پر رگڑ دیا، جو شخص امام خمینی یا ان کے جو فکر ہے یعنی امریکہ روس کے خلاف مسلمانوں کو برانا اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کرنا، جو امام خمینی کے اس فکر کے خلاف ہو، آیا وہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر سکتا ہے؟ لذا کہتے کہ شیعہ تو قرآن ہی نہیں مانتے. ہمارے اس بھائی نے بھی سوال کیا ہے، شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل ہے. آخر تعجب یہ ہے، اگر قرآن تو صاحب کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن میں نہ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی.
جتنی بھی بزرگان ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے علاوہ، شیخ صدوق سے لے کر شیخ کلیمی، شیخ مفید، شیخ سید مرتضیٰ، شیخ رضی، شیخ توسی، اور اس وقت جو ہمارے مراجع تقلید ہیں ان تک، آپ سارے محققین کی کتابوں کو دیکھو، کوئی بھی ہمارے بزرگان میں سے محققین میں سے تحریف کے قائل نہیں ہے۔ اگر ایک دو روایات کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جب اسلام آباد میں ایک مرتبہ ہمارے ختم نبوت کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور حجت الاسلام آئے شیخ حسین علی نجفی بھی اس وقت موجود تھے، انہوں نے یہ بات کی، تو میں نے ادھر بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم روایات کی بات کرتے ہو، اگر تم شیعہ کتاب میں ایک روایت بتاؤ گے تو ہم آپ کی کتابوں میں 10 روایت آپ کو بتائیں گے، لیکن صرف کتاب میں اس قسم کے حدیث کا موجودگی دلیل نہیں ہے کہ پاس مثلا ہم تحریف پر قائل ہیں۔ شیعہ تحریف پر قائل نہیں ہے، یہ شیعوں پر تہمت ہے، یہ شیعوں پر جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے قرآن کے متعلق جو سوال کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہمارے فقہاء نے مجتہدین نے جوابات دیے ہیں۔ وہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ یہ قرآن تھا اور اس کے ساتھ تفسیر تھا، ناسخ و منسوخ و تعویلی ساری چیزیں کہاں نازل ہوا، کس پر نازل، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ بنابراین بس اصل قرآن جو اس وقت موجود ہے یہی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور وہ جو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ وہی چیز ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اصل قرآن کے ساتھ تفسیر لکھا ہے، اور یہ جو ناسخ و منسوخ ہو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ بنابراین پاس اگر کسی شیعہ سے مقرر سے آپ نے اس قسم کی باتیں سن لیے، اس پر باور نہ کرو، یہ شیعوں پر بہتان ہے، یہ شیعوں پر تہمت ہے، اور شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے۔ اور خصوصاً یہ جو مثلا ہمارے بھائی کل جو یوم القدس مناتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم آپ سے یہ خواہش کریں گے کہ اگر متحدہ شریعت محاذ کی طرف سے پروگرام ہو تو آپ کی طرف سے کوئی مثلا بدمزگی پیدا نہ ہو جائے، آپ کوشش کر لیں کہ مثلا جو ہے ان کی طرف آپ نہ جائیں، آپ جہاں مثلا جہاں آپ کا علاقہ ہے وہاں پر بہترین شان طریقے سے آپ یہ ثابت کر لو کہ ہمارا قائد ہمارا رہبر حضرت امام خمینی ہے۔ آج اگر انہوں نے قدس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے یوم القدس منانے کو ہمیں امر کر دیا ہے، کل اگر انہوں نے آرڈر دے دیا کہ اب مثلا ناروں کا دور گزر گیا، اب تو مسلمانوں کو عملی اقدام کرنا چاہیے قدس کی آزادی کے لیے، تو ہم اس وقت بھی ہر طرف سے امام خمینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قدس کی آزادی کے لیے قدس کی طرف بڑھیں گے۔ اور آخر میں سارے بھائیوں اور بہنوں کا، خصوصاً منتظمین کا، اور پھر خصوصاً برادر بزرگان حجت الاسلام المسلمین آئے سید علی شرف الدین حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے انتظامات کیے ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند متعال ہمارے اور آپ کے افکار کو، دلوں کو قرآن کے معارف کے ساتھ اطاعت علیہ السلام کی تعلیم